کہ بلوچستان گرینڈ الائنس اور بلوچستان بر کے ملازمین کے درمیان ہمارا جو ایک کانٹریکٹ ہے، ہمارا جو معاہدہ ہے اور ہمارا جو کنیکشن ہے یا ہماری جو قدر مشترک ہے اس کو سمجھا جائے۔ میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ کل کو پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری قیادت کڑی نہیں رہی۔ آج یہ پنڈال کے اندر جو پیچھے کرسیاں خالی پڑی ہے اس کے اوپر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر مجھے آپ آرگنائزر سمجھتے ہو، ریبر سمجھتے ہو، ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہو تو یہ کمٹمنٹ کرنی ہوگی آپ نے۔ یہاں بیٹھے ملازمین سے لے کر وہ گوادر اور تربہ تک، وہ مانی خواہ تک، وہ درگ اور ڈیرہ بگٹی اور چمن تک، تمام 3 لاکھ ملازمین نے میرے ساتھ اور میرے ٹیم کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ چاہے طوفان ہو، آندھی ہو، برسات ہو، برف باری ہو، یا شیلنگ اور کوڑے پڑ رہے ہو یا جیلیں بری جا رہی ہو، آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں تاریخ راتوں کے اندر مارا جاؤں تو میرا خون آپ پہ معاف ہے، میرا بدلہ لینے والے لوگ ہیں۔ اگر میں تاریخ راتوں میں، تاریخ رستوں کے اندر قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں نے اس دھرتی کے ایک بیٹے، ایک سفود، ایک مزدور، ایک ملازم ہونے کے ناطے میں نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ لیکن آپ کس منہ کے ساتھ، آپ کس چہرے کے ساتھ پھر اپنے فیملی کے ساتھ جاؤ گے؟ میں یہاں یہ کمٹمنٹ لینا چاہتا ہوں، میں یہاں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں یہاں یہ وزن لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ پورے توانائی اور پوری انرجی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں یہ پاور کراتا ہوں بعثت آرگنائزر کے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا، میں یہ آپشن ہی نہیں چھوڑتا یہاں کہ ہمیں کہیں کوئی ناکامی ہوگی، کوئی نامرادی ہوگی یا کہیں ہمیں کوئی سرنڈر کر جائیں، چاہے یہاں کا نظام عدل کیوں انوالو نہ ہو۔ بالکل اس کمٹمنٹ کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی کمی ہے اور یہ بات جو میں نے آپ کو کی ہے، یہ بات یہاں موجود اور پورے صوبے کے ملازمین کے لیے آج میں نے اس امید کے ساتھ رکھی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کوئٹہ کے اندر کتنے ملازمین ہیں اور اس پنڈال کے اندر کتنے موجود ہیں؟ یہ تحریک ایسے ہی نہیں چلتی، تحریکوں نے آگے چل کر جیلیں بھی چاہیے، کوڑے بھی پڑیں گے، لاٹھی چارج بھی ہوگی اور خون بھی دینا پڑے گا۔ بات آج میں کرتا ہوں اور کلیئر کرتا ہوں، یہی کمٹمنٹ چاہیے مجھے، اس کے علاوہ پھر نہیں ہو سکتا، معاملات نہیں چلیں گے۔ میں اپنی بات کو ابھی مختصر کرتا چلوں۔ میرے ملازم دوستو، میرے بھائیوں، معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب بھی تھوڑا سپیس ہے تو سپیس نہیں رہا ہے۔ بنیادی بات جس کی وجہ سے گرینڈ الائنس کی تشکیل پائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آئی ایم ایف کے نام پہ یا آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے بنیاد پہ یہاں پر پینشن ریفارمز کے فارمولے کی بات کی گئی۔ ملازم سوتے رہے، وفاق کے اندر نوٹیفیکیشن ہوا اور اس کالونی کے اندر بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آگے میں بات کروں، یہ آئی ایم ایف کی کہانیاں مراد کوئی اور لے، ڈالرز کوئی اور لے، جزیرے کوئی اور لے، دبئی کے اندر شاپنگ کے لیے کوئی اور لوگ جائیں، اشرافیہ جائیں، دبئی کے اندر اپنا ٹریٹمنٹ کرے۔ یہ تمام لونز، یہ تمام ایگریمنٹس
یہ لوگ ہمارے سروں کے اوپر اور ہمارے بچوں کے نوالے کے اوپر کرے. بلوچستان گرینڈ الائنس IMF اور مالیاتی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہمارے بچوں کی روزی روٹی، ہمارے بچوں کے، ہماری ماؤں کی اور ہماری گھر میں بیٹی خواتین کی چادر کے اوپر اور ہمارے بچوں کے تعلیم اور صحت کے اوپر کو بنیاد بنا کر کیے جانے والے تمام ایگریمنٹس کو مسترد کرتے ہیں. ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ. جنہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ان کے گھر بھی آپ کو معلوم ہے، ان کے دفاتر بھی آپ کو معلوم ہے. پاکستان کا عوام، پاکستان کے ملازمین کا اور آپ کا کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ اعلان ہے آج اس ذمہ دار اسٹیٹ سے کر رہی ہے. اس کے خراج تحسین کے مستحق ہے ہمارے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دوست. لیکن موجودہ ایڈمنسٹریٹر کمشنر گوئٹا، انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کمشنر صاحب، یہ وہ تاریخی ادارہ، اس تاریخی ادارے میں کام کرنے والے محنت کش مزدور، ملازم، ورکرز، ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے تو ذرا یاد کیجئے جب آپ اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، اور آپ نے جب شیلنگ کی پاکستان کے ملازمین پر، وہاں بلوچستان کے یہ قائدین، یہ سارے قائدین نڈر، دلیر، وقت پر فیصلہ کرنے والے، یہ ڈٹ کر ریڈ زون، ڈی چوک، بلو ایریا میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھر جاتا ہے جائے، بلوچستان سے آنے والے لوگ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے. تو کمشنر صاحب آپ ذرا یاد کیجئے، آپ نے تو شیلنگ بھی کی، آپ نے ڈنڈے بھی برسائے، آپ نے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالے، اور مذاکرات کے نام پہ تمام قائدین کو آپ نے اٹھا کے سیف ہاؤس میں رکھا. لیکن پھر جب بلوچستان ہی سے رات 9 بجے جیو نیوز پہ ٹرگر چلی کہ بلوچستان کل کے دن تمام بلوچستان کو بند کریں گے اگر قائدین رہا نہیں ہوئے، تو آپ نے رات 2 بجے پرویز خٹک، شیخ رشید اور علی محمد خان کے ساتھ مذاکرات کروا کے جان چھڑائی. تو بڑی غلط فہمی میں ہو. اس وقت آپ کی پوسٹنگ بلوچستان میں ہے، آپ کا سامنا بلوچستان کے غیور اور دلیر نڈر ساتھ ملازمین اور عوام کے ساتھ ہے. اپنے اس غلط فہمی سے نکلو. یہ جتنے بھی امپلائیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرکاری ملازم ہے. آپ کی اس جلد بازی نے 6 مہینے کے اندر آپ اس کو ایک کمپنی کے ملازم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی کمپنی سے آپ نے کوئٹہ کا ڈیولپمنٹ، کوئٹہ کے میونسپل سروسز، دیگر سروسز اگر فراہم کرنی ہے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی سے، تو وہ کمپنی بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں میں سے ہائرنگ کرے، نیا HR ہائر کرے. لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازم آپ کے پرائیویٹ کمپنی کے نیچے کبھی بھی کام نہیں کریں گے. آپ کی پرائیویٹ کمپنی ان کو پینشن کی، ان کو گریجویٹی کی، ان کو تنخواہوں میں اضافے کی کسی قسم کا گارنٹی نہیں دے رہی، کیونکہ وہ کنٹریکٹ، وہ معاہدہ جو آپ نے اور اس ٹھیکیدار نے سائن کیا ہے، وہ بلوچستان کے کسی بھی شخص، کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی بھی MPA، منسٹر، سیکٹری یا صحافی کو آپ پوچھیں کہ یہ معاہدہ کس کے ساتھ ہے. اور نام لیتے ہیں یہ بڑے معزز یہاں کے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں ان کے ساتھ بڑے لوگ ملوث نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں جو بھی اس کے پاس گئے ہیں کہ معاہدہ دکھائے، اگر صحافی جا کے وہ کہتا ہے کہ معاہدہ دکھائے تو 3 MPO کے تحت اس کو اٹھاتے ہیں.
اور جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، کہتا ہے اس ٹھیکے میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہے، انٹیلیجنس اداروں کے نام یوز کر رہا ہے یہ کمشنر، انٹیلیجنس اداروں سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو مٹن مارکیٹ ہے اس پہ کیا جھگڑا چل رہا ہے، کس کے حوالے کر رہے ہو، نائلی کا ایک حد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ایکس پرائم منسٹر کا ہاتھ ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام لیتے ہیں۔ تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ پیچھے نہ کوئی انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں، نہ ہی انوار اللہ کاکڑ کا ہاتھ ہے، یہ سارا دھندا ہے، اور اس دھندے سے جو ہے ہم سب واقف ہیں۔ کسی کو کسی بڑے کے نام سے نہ ڈرے، نہ ہی ان بڑے لوگوں کے نام کو بدنام کرے۔ اگر آپ نے واقعی میرٹ پہ یہ سب کچھ کیا ہے تو پارکنگ پلازے کے، مٹن مارکیٹ کے اور میٹروپولیٹن ویسٹ مینجمنٹ کے جتنے بھی معاہدے اور کنٹریکٹس ہوئے ہیں، آپ آ جائے آج شام 4 بجے پریس کلب میں، یہ گرینڈ الائنس کے قائدین، یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین آپ کا یہاں پہ استقبال کریں گے۔ چیلنج دیتے ہیں، آپ آ جائے، مناظرہ کرے، دکھائے وہ کنٹریکٹس، وہ معاہدے، وہ نکات جس پہ امپلائیز کے، ملازمین کے سروسز کی پروٹیکشن شامل ہو، ان کی گریجویٹی، ان کے پینشنز، ان کے تنخواہیں، ان کے فیوچر، ان کے بچوں کے رزق اور روزی پہ آپ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کرپشن کے اور بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں، کہیں اور جا کے کرپشن کرے۔ بلوچستان تو ویسے بھی لاوارث ہو چکا ہے، بلوچستان محروم صوبہ ہو چکا ہے، تو آپ کرپشن کے لیے آپ کے پاس میدان کھلا ہے۔ آپ کے دستور بازی بازو لیفٹ اور رائٹ آپ کے ساتھ بڑے اچھے مشورے دینے والے ہیں۔ میٹروپولیٹن کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، کمشنر جس کے پاس دونوں چارج ہے، یہ ذمہ دار ہے گرینڈ الائنس کے طرف سے ایک خط لکھا جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ اس کے جتنے بھی اے سی آرز ہیں، اینول ایسٹس ہیں، جائیداد جتنے اس نے 1 سال میں یہاں بنائے ہیں اپنے رشتہ داروں کے نام پہ، ان کی تفصیل جو ہے وہ مہیا کیا جائے، اور آنے والے دنوں میں کسی بھی گریڈ میں اس کو پروموشن نہ دیا جائے۔ یہ کبھی بھی چیف سیکرٹری نہیں بنے گا۔ یہاں پہ 3-4 اور بھی ڈی ایم جی یا پیس آفیسرز یہاں سرو کر کے جا چکے ہیں، آج تک وہ انکوائریاں بھگت رہی ہے۔ ابھی آپ کا پیچھا گرینڈ گورننس پہ بات کروں، پوچھنا چاہتا تھا کہ بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بلوچستان کا مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے، یا بلوچستان کا مسئلہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، محرومیہ ہے؟ کیا ہے بلوچستان کا مسئلہ؟ گفت و شنید کرنا چاہتے تھے، وقت کی کمی ہے، لیکن میری نظر سے میں اپنا نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر ہو، بے روزگاری ہو، غربت ہو، بدحالی ہو، محرومیہ ہو، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے گورننس، بدترین حکمرانی، بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ۔ اور موجودہ گورنمنٹ گرینڈ الائنس کی حکمت عملی کو میں سراہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ موجودہ گورنمنٹ نے کوشش کی اپنا امیج بلڈنگ کے لیے کہ ہم گورننس کو ٹھیک کریں گے، ہم اداروں میں بہتری لائیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر، غربت، ان تمام چیزوں کا مسئلہ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کی امپرومنٹ اور گڈ گورننس ہے۔ تو آج گرینڈ الائنس کا جو موجودہ تشکیل شدہ گرینڈ الائنس ہے، جسے دوبارہ ایکٹیو کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک ہی ایجنڈا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے کہ گڈ گورننس، آپ گڈ گورننس کے آڑ میں کیا چاہتے ہیں، اور ہم گڈ گورننس جو ہے وہ کس طرح اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، میٹروپولیٹن کے تمام ساتھیوں، آرام سے نہ بیٹھے، یہ سخت وقت ہے آپ پر۔ اگر اسی غلط فہمی اور خوش فہمی میں رہے، میرے حساب سے جو فائلیں میں نے دی کی ہے سیکریٹریٹ میں، اس میں جو ہے آپ ایک کمپنی کے ملازم ڈکلیئر ہو چکے ہو، اس کی باقاعدہ ورکنگ پیپرز بن چکے ہیں،
عن قریب بلکہ لیٹرز بھی جاری ہو چکے کہ ان کے تمام ڈیٹا اور تنخواہوں اور پرسنل نمبر اور یہ چیزیں پرائیویٹ بینک اور پرائیویٹ کمپنی کو فراہم کیا جائے. صرف تقریروں سے ہم تقریریں نہیں کریں گے، ہم عملی کام پہ، جدوجہد پہ، اسٹرگل پہ یقین کرنے والے لوگ. تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کے ملک پہ، آپ کے اسٹیٹ پہ، آپ کی حکمرانی پہ جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے. تو کرتے کرتے اس نے کہا کہ نہیں کریں گے. بالآخر وہ دن آیا، آخری رات تھا یا دن تھا، اس کو لوگوں نے کہا، کہتا ہے ہنو دلی دور است. تو ساتھیوں، ہمارے حکمرانوں نے اپنے ملک کو تو داؤ پہ لگا ہی دیا ہے. میٹروپولیٹن کے ساتھی وہ قوت ہے کہ شہید نواب اکبر بگٹی جب یہاں پہ گورنر تھے اور اس کوئٹہ شہر میں جب تحریک چلا تو اس زمانے میں ہم بھرتی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میٹروپولیٹن نے اپنی قوت کا وہ مظاہرہ کیا کہ وہ تمام مطالبات پورے بلوچستان کے ملازمین کے لیے جو جدوجہد تھی وہ میٹروپولیٹن کی وجہ سے کامیاب ہوئی. یہ کنونشن گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام میزبانی کا کردار ادا کیا ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملازمین کی اس گرینڈ الائنس میں کثیر تعداد میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ بلوچستان کے ملازمین، خصوصاً کوئٹہ کے ملازمین، اپنے حق اور حقوق کے لیے وہ جاگے ہوئے ہیں، وہ ایکٹیو ہے. یہ بات آج واضح ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس پر کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی. عزیز دوستو، بلوچستان گرینڈ الائنس ایک مہینہ پہلے بلوچستان کے ملازمین نے یہ محسوس کیا ہے کہ موجودہ حکومت جو کہ ملازمین کی حقوق کو سلب کرنے پر درپے ہیں، تو تمام ملازمین کے قائدین نے محسوس کیا کہ ایک ایسا الائنس کا ہونا ناگزیر ہے جو اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کے لیے سیسا فلائی دیوار ثابت ہو. سر، میرا نام نعمت اللہ کرد، صدر گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن. کیا کہیں گے سر آج کے گرینڈ الائنس کی کنونکیشن کے بارے میں؟ یہ کنونکیشن جو ہے آج میزبانی کی فرائض میٹروپولیٹن کارپوریشن ادا کر رہی ہے. مزدوروں میں، ملازمین میں، پورے صوبے میں بے چینی پھیلائی جا رہی ہے، خاص کے نجکاری کے حوالے سے، اور جو تنخواہیں نجی بینک کے حوالے کیا جا رہا ہے. ایک لابی جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمارے اس ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہمارے گریجویٹی کے حوالے سے، ہمارے پینشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمارا ایک کنونکیشن جو ہے منعقد ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کسی حد سے بھی دریغ نہیں کریں گے. انشاءاللہ احتجاج کا راستہ اپنائیں گے. یعنی جو گرینڈ الائنس ہے، ہم نے ان کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے. ملازمین میں کافی بے چینی پھیلائی جا رہی ہے. نجکاری کے حوالے
سے تنخواہوں کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی جائے. چارٹر اور ڈیمانڈ میں کیا ہے آپ؟ یہ ہے کہ جو ابھی حال ہی میں ہمیں پتہ چلا ہے جس بینک میں جو ایک نجی بینک ہے اس بینک میں جو ہمارے تنخواہیں منتقل کی جا رہی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ بینک ہے. اس کے علاوہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اب تک جو کمشنر صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہمارا ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. تنخواہوں کے حوالے سے جو تنخواہ ہمیں جو ہے ہر مہینے کی 20 تاریخ کو ملازمین کو ملتی ہے تو اس حوالے سے یہ تمام کنونشن جو ہے ہر ادارے میں